آج ایک ممتاز شخصیت، ایک مایہ ناز اور عظیم فنکار، فلم انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا نام، جنہوں نے نہ صرف بہت ساری فلموں میں کام کیا ہے بلکہ اپنے فن کا لوہا منوایا ہے اسٹیج پر بھی۔ جی ہاں، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مارننگ شو میں موجود ہیں۔ آپ ایک سٹینڈ اپ کامیڈین بھی ہیں، میمک بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، اور یہاں پر یہ بھی آپ کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ کامیڈی کے ساتھ ساتھ 14 مختلف جو زبانیں ہیں ان پر آپ عبور رکھتے ہیں، اور آپ نے چائنا کے اندر جا کر کے آپ نے وہاں پر جس طرح سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور 14 مختلف زبانوں میں آپ عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ ممک کرنا یقیناً، اور پھر میڈم نور جہان، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو موسیقی کی دنیا ہے، عظیم نام ہے، ہمارے عظیم فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں۔ تو آج ہی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب سعید سکی صاحب۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر اپنے مارننگ شو میں۔ سب سے پہلے تو جب میں آپ سے بات کر رہی تھی آپ نے مجھے بتایا کہ 14 مختلف زبانیں، ان پر عبور حاصل کرنا، ہم تو 2-3 زبانیں ہیں ان پر بھی وہ والا عبور نہیں ہے، کہیں نہ کہیں لڑکھڑا جاتے ہیں، کس طرح سے؟ نہیں، زبانیں پوری تو نہیں بول لیتا، لیکن جو میری اسپیشیلٹی ہے، جی سب سے پہلے تو میں ناظرین کا شکریہ ادا کروں گا اور سلام کروں گا، جی اور لاہور رنگ کا کہ جنہوں نے مجھے آج اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا ضرور سر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ اپریشیٹ کر سکیں آپ جیسے بڑی فنکار۔ مہربانی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ 14 لینگویج پہ عبور نہیں ہے، اصل میں میری جو اسپیشیلٹی ہے وہ میں ڈویٹ کرتا ہوں، میل اینڈ فیمیل۔ اچھا، تو زبردست۔ وہ میل اینڈ فیمیل یعنی میں 14 زبانوں میں، مختلف زبانوں میں ڈویٹ گا سکتا ہوں۔ زبردست۔ جس طرح میں نے چائنا میں جا کے ایک ڈویٹ گایا تھا میل اینڈ فیمیل میں، تو 2015 سے لے کے 2017 تک وہاں پر انٹرنیشنل میوزک فیسٹیول ہوتا ہے جس میں تقریباً 50 سے ابو کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ زبردست۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وہاں پر اپنے ملک کی عزت رکھنے کا موقع دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو کہتے ہیں نا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ این سعادت بازور بازو نیست تو نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ تو اللہ ہی بخشتا ہے۔ ہم آرٹسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں رنگ ڈالنا، اس میں برکت ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور چائنا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر 50 سے زیادہ ممالک اس میں شرکت کرتے ہیں اس پروگرام میں، آپ نے 3 سال تک مسلسل، 3 سال تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ کریڈٹ جاتا ہے محترم ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، اس وقت وہ چیف منسٹر تھے، جی میاں شہباز شریف صاحب کو، اچھا، کہ جنہوں نے مجھے وہاں بھیجا۔ اور لے کے جانے والے ہیں جناب ڈاکٹر ندیم الحسن گیلانی جو سی پی آر او میں ہوتے ہیں۔ اچھا، پی ایم صاحب جو ہیں ہمارے، ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے۔ وہ خود بھی بڑے نا رنگین مزاج، ایک بڑی خوبصورت سی پرسنالٹی ہے، اور میں نے ان کو بھی گاتے ہوئے بھی سنا ہوا ہے، دیکھا بھی ان کے ایسے ویڈیوز، آپ نے بھی کلپس دیکھے ہوں گے۔ ہمارے جو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، بڑا اچھا گاتے ہیں، بڑے سریلے ہیں۔ ایون ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے اپنے صاحبزادے کی شادی پہ خود گنگنایا ہے، خود گایا، اور اتنا بہترین گنگنایا، مطلب سر اور تال اور اس طرح سے، مطلب وہ آرٹسٹ لوگوں کو، وہ شوبز کو، جو ہمارے فنکار ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس شخص کو میوزک کی سینس نہیں ہے وہ سمجھ لے نان سینس ہے۔ نان سینس ہے، وہ زندگی کے رنگوں سے بے خبر ہے۔ بالکل، دیکھیں ہر چیز کو انجوائے کرنا بھی یہ بھی قدرت کی نعمت ہے، بے شک ایسا ہی، ورنہ یہ ہے کہ وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ سر موسیقی روح کی غذا۔ ہاں جی، ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ بڑے نفیس لوگوں کا کام ہے موسیقی کو سمجھنا کہ کہاں اچھا سر لگا ہے، کہاں کس لے پر اچھا کام کیا ہے اور کیسا گایا ہے۔ اچھا پلیز، میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہوں گی، ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے، پلیز آپ کچھ گنگنا دیں ہمیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میرا جو شروعات تھا وہ میں 7 فیمیلز وائسز کو پینٹ کرتا تھا، ملکہ ترنم، نور جہاں، نیرہ نور، سلمہ آغا، افشاں بیگم، فریدہ خانم، مسرت نذیر، تو ان سب کو میں ممک کرتا تھا۔ اس کا ایک ٹکڑا میں پیش کر لیتا ہوں۔ میڈم جی، چونکہ جب آپ میڈم نور جہاں کو ممک کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کن کی ممکری کر رہے ہیں، اس میں سر کا بھی خیال رکھنا ہے،
اور جو اس کی کمپوزیشن ہے اس کو بھی. بالکل. تو میڈم جی کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. جی جی. وہ خواجہ خورشید انور صاحب کی کمپوزیشن ہے، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. تو وہ میڈم جی نے کس طرح گایا تھا اس کی ستائی میں پیش کر دوں. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا. ابھی جا دیکھ آ کے ذرا مجھ پہ گزری ہے کیا تیرے پیار میں مجھ دنیا کے بھول جاؤں تجھے پر نہیں ہے میرے اختیار میں. ابھی جا زبردست زبردست، ویری نائس. وہ میڈم کی سر تک پہنچنا، میڈم کو ممک کرنا، میں کہتی ہوں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بڑا خاص خیال. میڈم سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی کبھی ان کے ساتھ؟ میں نے ان کو ہوسٹ کیا ہے، میرا یوٹیوب پہ یہ مٹیریل پڑا ہوا ہے. میں نے میڈم جی کو ہوسٹ کیا تھا، ان کو میں نے یعنی ان کی کمپیئرنگ کی تھی تو 96 میں. اچھا. تو اس طرح ہے، کام کرتے رہتے تھے. پھر ان کے ساتھ میں نے ایک شو کیا تھا بھاولپور میں، ایک شو، 2 شو ہوئے تھے اسٹیڈیم میں. تقریباً 3-4 دفعہ میں میڈم جی کے ساتھ کام کر چکے ہیں. آپ کام تو اتنے جو سینئر ہیں، ظاہر ہے لیجنڈز ہیں، رہتی دنیا تک، جب تک دنیا ہے، جب تک موسیقی ہے تو ان کا بھی نام رہے گا. جی جی بالکل بالکل. جب تک سننے والے ہیں، گانے والے ہیں. ایسے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تو بالکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. پھر کہتے ہیں نا کہ یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہاں جی، اس کی عطا ہے. ایسا ہی. تو کبھی ایسا ہو، کبھی شغل میں، کبھی مذاق میں میڈم نے ڈانٹا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو ہیں سعید سکی، تم تو کی کرنا ہے پیار؟ تو کبھی اس طرح سے کبھی سینئر نے کبھی ہوا ہے؟ اس بات سے خفا ہوتی تھی کہ میں ان کی نقل کیوں اتارتا ہوں. تو وہ نقل ہمیشہ کارٹون شخصیت کا بنتا ہے، عام بندے کا کارٹون بن ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں خود چاہوں گا کہ میری کوئی کاپی کرے، میری کوئی نقل کرے. یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. بالکل. تو اس پہ وہ اپنی انداز میں کہتی تھی، اے نامراد میری نقلاں لاندے رہندے نے، انہاں نوں حیا نہیں آندی. اس طرح کر کے وہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے سعید سکی صاحب کہ آج کل کی ہماری جو جنریشن ہے، ویسے ہم انڈسٹری کی بات کریں اگر، تو ہے کوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے بھی، میری طرح بھی اس طرف بھی آئے، مجھے بھی فالو کرے، خواہش ہوتی ہے نا؟ بہت زیادہ. کیوں رجحان نہیں ہے؟ یا ملا ہے آپ کو کوئی اپنے جیسا کوئی فنکار یا کسی سے کبھی؟ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے سٹائل میں کام کرتے ہیں. تو ایک نثار بٹ صاحب ہیں، ایک ہمارے سب سے پرانے آرٹسٹ ہوتے تھے چمکیلا، وہ بھی کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے انسپائریشن تو ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے تو کچھ لینا ہی پڑتا ہے. ظاہر ہے. تو باقی اپنی اپنی سٹرگل ہے، اپنا اپنا انداز ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میری دکان پہ ہر چیز موجود ہو، کیونکہ کسی طرح کا بھی کسٹمر آ سکتا ہے. ویسے بھی میں نے ہر ڈیمانڈ پوری کی ہے. میں نے آرڈر پہ مال تیار کیا ہے. اگر مجھے کسی نے کہا ہے کہ جی فیملی پلاننگ کا شو ہے، تو میں نے فیملی پلاننگ کے لیے کیا. جس طرح وہ مکھڑا فلم کا گانا ہے، منڈیا دوپٹہ چھڑ میرا میں شرما دا گھونڈ لائی دا، اس کو میں نے فیملی پلاننگ کے لیے کیا. پلیز تھوڑا سا گنگنائیں گے آپ؟ تو وہ میں پیش کر رہا ہوں. جی پلیز. منڈیا 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 وے بچے دو ہی اچھے، نہیں ٹبر بداؤنا چاہیے، نہیں ٹبر بداؤنا چاہیے. کڑیے 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 کیوں بچے دو ہی اچھے، ایک کاکا ہور آنا چاہیے،
ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਹੋਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੰਡਿਆ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आजकल हमारा वेदर ऐसा है, लाहौर का स्मोक है, गले ख़राब हैं सबके, और ये सबके साथ चल रहा है, तो ऐसे में सुर का बड़ा ख्याल रखना, और जितने अच्छे तरीके से आप मतलब कर रहे हैं परफॉर्म, तो यकीनन अप्रिशिएट जितना भी किया जाए वो कम है। बिल्कुल सही है जी। तो और किस किस को आपने गाया है, उनसे जब मुलाकात हुई, कोई ऐसा वाक़या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? ज़ाहिर है आप तो इतने लेजेंड, इतने सीनियर लोगों से मिले हैं इंडस्ट्री के। एक वाक़या ऐसा था कि एक शो में सलमा आगा जी एज ए गेस्ट वहाँ अपीयर हुई, तो उन्होंने कहा कि जी सलमा जी आप कुछ हमें सुनाएं। तो उनका एक अपना शो था, उसकी अनाउंसमेंट के लिए वो आई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आज मैं नहीं सुनाऊंगी, मैं शो वाले दिन सुनाऊंगी। अच्छा। तो एक जो मेरी साथी को कॉम्पेयर थी, उसने कहा कि जी अगर हम आपको आपकी आवाज़ सुना दें तो कैसा लगेगा आपको? कहती मेरी आवाज़ तो मेरे पास है। कहती नहीं हमारे पास भी है। तो फिर मैंने वहाँ पे शुरू किया। अच्छा। समा भी है जमा जमा, हवा भी है रमा दमा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, समा भी है जमा जमा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो फिर क्या उन्होंने जब आपको सुना तो उनका रिएक्शन क्या था? तो फिर उन्होंने कहा कि रिएक्शन अब तो मैं भी गाऊंगी। फिर उन्होंने फिर मजबूरन उनको गाना पड़ गया। मजबूरन गाना पड़ा। अच्छा, फैमिली की तरफ से आप क्या कहेंगे? जाहिर है ये एक डिफरेंट काम है ना, तो कैसा जब आपने शुरू किस एज में किया, जब किया तो क्या फीडबैक था उस वक्त फैमिली का? असल में कि भाई तो किधर चल पे हैं, ठीक है ना? हाँ। हमारे मुआशरे में ये एक बहुत अलमिया है कि आर्टिस्ट को मज़ीद किसी ऐसे अलक़ाबात से नवाजते हैं जो बहुत अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। मैं दूसरे मुल्कों में मैं तकरीबन 30 कंट्रीज़ को पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। ज़बरदस्त। और हर मुल्क में आर्टिस्ट को इतनी इज्जत मिलती है ना कि जिसका हिसाब। बेशक। अब इसीलिए तो वहाँ की आप इंडस्ट्रीज़ देखें, उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री देखें, उनकी फिल्म इंडस्ट्री देखें, हम लोग इसी वजह से ज़वाल का शिकार हो गए हैं। हमारे यहाँ आर्टिस्ट को क्या मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं अल्फाज वहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहूँगी, मुनासिब नहीं है ना। अब गाने वाला है तो उसको आप क्या मतलब मरासी कह देंगे या खान, मतलब अजीब ज़्यादती है। आर्ट कॉमेडियन अल्लाह की तरफ से, ये तो अल्लाह की अता है। ये आर्ट है, ये फ़न है, ये खुदा ने आपको दिया है। बेशक बेशक अल्लाह ही देता है। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल पेश करूंगा कि अमेरिका में मैं जाता था जब, तो मुझे वो सिक्योरिटी क्लीयरेंस की प्रोसेस में डाल देते थे क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद सईद है। तो बड़ा मतलब तंग करते थे। जाहिर है। तो एक दफ़ा 2008 में जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बिठा दिया और फिर पौने घंटे के बाद एक फैक्स आई, उन्होंने पढ़ी, फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट क्लियर किया। लेकिन वो चूँकि वॉच भी करते रहते हैं तो इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने देखा कि ये पौने घंटे से परेशान बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से कहा कि यू नो आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यू दिस इज़ द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मुझे वो कहता है, काला था, कहता है कि व्हाट टू डू। मैं कहा कमेडियन, मास्टर द सेरेमनी, सिंगर ऑल्सो। कहता आर यू कमेडियन? मैं कहा या। कहता जोक फॉर मी। मैं कहा आई डोंट हैव एनी जोक, आई एम बेसिकली मिमिक, आई एम पेंटिंग सम डिफरेंट वॉइसेस फ्रॉम द मथरूर। तो मैंने उसको मिडोना सुनाई। Last night I dreamt of San Pedro, just like I had never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. तो वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा होगा आप यकीन माने, उसने मेरी इतनी इज्जत की है, उसने रियलाइज किया कि मैंने पौने घंटे से किसको बिठा के रखा हुआ है। ये होती है ना, आप तो आर्ट की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं दुनिया भर में। हाँ, फिर वो मुझे गेट तक छोड़ने के लिए। अच्छा सर, हम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी आ जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि हम क्यों ज़वाल का शिकार हो गए हैं, उसकी वजूहात पे तो हम बात कर रहे हैं। कोई फिल्म भी आपकी आ रही है, उस बारे में भी बताएं ना, जो नाज़रीन है, जो आपके इस वक्त सुनने वाले आपको सुन रहे हैं। ये एक बिल्कुल आपने सही बात का, आपकी बात को बड़ा करता हूँ
ہمارے پرانے جو ڈائریکٹر تھے، ایکٹر تھے یا ٹیکنیشین تھے، ان جیسا اب ہے نہیں. یہ بڑا المیہ ہے، بڑا فقدان ہے. تو ابھی ایک بچہ کینیڈا سے آرٹسٹ بھی ہے، اس نے انڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی اپنا نام، پاکستان کا نام روشن کیا، عزیر خان. اس نے ایک بہت زبردست ایفرٹ کیا ہے کہ پچھلے سال اس نے ایک فلم بنائی تھی ریڈ بتی. اس ریڈ بتی کو اتنی پذیرائی ملی کہ وہ امریکہ میں ریلیز ہوئی ہے، اب کینیڈا میں بھی ریلیز ہوئی ہے، پھر وہ پاکستان میں بھی کریں گے. وہ سپر ہٹ ہو گئی ہے، زبردست. اس کو بڑا اچھا رسپانس ملا. اس پروڈکشن نے پھر ایک فلم شروع کی ہے، ابھی اسکرپٹ تو میرے پاس آ گیا ہے، ڈنڈا. ہاں، تو معاشرے کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، اس کو وہ پن پوائنٹ کرتا ہے. یہ ہمارے پاکستان میں جی. اچھا. تو وہ ابھی پروڈکشن تو شروع ہو گئی ہے، اسکرپٹ سب کے پاس پہنچ گیا ہے. اس میں فردوس جمال صاحب بھی کام کر رہے ہیں، نیر اعجاز صاحب بھی کام کر رہے ہیں، اور سہیل احمد صاحب بھی کام کر رہے ہیں. تو وہ خود جو عزیر خان ہے، وہ خود بہت اچھا آرٹسٹ ہے. اس نے ریڈ بتی میں بھی بڑا اچھا کریکٹر کیا تھا. تو اس طرح کر کے یہ ایک بیریئر ٹوٹا ہے، بیریئر کو توڑنے کا جو کریڈٹ ہے وہ عزیر خان کو جاتا ہے. یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے. اچھا، سہیل احمد جیسے سینئر جو ظاہر ہے ہمارے اتنے مایا ناز، وہ بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، اس طرح کی جو عظیم شخصیات ہیں ان سے جب ملتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپریشیٹ آپ کو کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو سمجھ لیں سہیل احمد صاحب ایک بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آرٹسٹ ہیں. جانتی ہوں میں ان کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں، وہ خود بھی ایک بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کے والدین، ان کے جو وہ اپنے ارد گرد کے نا چھوٹے چھوٹے لوگوں کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا میں سٹار ہوں تو میں نے اپنے زون میں رہنا ہے، اپنی دنیا میں رہنا ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. وہ سب کو جانتے ہوتے ہیں کہ ان کے آفس میں اگر ارد گرد کوئی چھوٹے چھوٹے لوگ، وہ بلکہ ان کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اسی طرح ایک بہت بڑا نام تھا جنہوں نے مجھے پریزنٹ کیا تھا، دلدار پہ بھٹی صاحب. وہ بھی، ان کا بھی ایسے اسٹائل تھا، وہ ہمیشہ نیو ٹیلنٹ کو پریزنٹ کرتے تھے، تو خیال رکھتے تھے سب کا. ان کا سوشل ورک بھی بڑا اسٹرانگ تھا، اور جہاں جہاں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ پرووائڈ کرتے تھے. آرٹسٹ کی جو نیچر ہوتی ہے نا، وہ ایکچولی انسانیت کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ کہاں کہاں کس آدمی کو، کس بندے کو کیا کیا پرابلم ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ ہم سب میں ہونی چاہیے. اگر آپ کو، کیونکہ آرٹسٹ میرے خیال سے سکی صاحب، اب وہ جو جتنی زیادہ اس کو اندر چوٹ لگی ہوگی نا، جتنا زیادہ دل ٹوٹا ہوتا ہے تو آرٹسٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا آرٹسٹ ہوگا. آپ جتنا آپ دیکھیں گے نا، چاہے میں کہتی ہوں وہ آپ کسی اینکر سے بھی ملیں، بڑے بڑے ہوسٹ ہیں ہمارے سینئرز ہیں، وہ جتنا زیادہ ان کے اندر وہ پیار، وہ شفقت، وہ لیکن آپ ان کو جب کریدیں گے نا تو اتنے زیادہ اندر سے ٹوٹے ہوئے، اتنا، اور وہ اتنا ہی بڑا انسان، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا آرٹسٹ ہوگا. تو اسی لیے تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. ہاں جی بالکل. سہیل صاحب کا بھی، مطلب سہیل صاحب کا بھی یہی انداز ہے، وہ بھی بہت اچھے. اچھا، آپ نے سٹیج پہ پرفارم کیا، آپ نے دنیا بھر میں کہاں کہاں، اور میں چاہتی ہوں آپ ہمیں بتائیں جہاں جہاں آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا، لوگوں کا کیا فیڈ بیک ملتا ہے، کس طرح محبتیں سمیٹتے ہیں آپ؟ مختلف. میرا جو کریئر کا آغاز تھا نا، وہ 90 میں ہوا تھا، سلطان رہی گوری نائٹ شو. اچھا. تو رائی صاحب کے ساتھ بھی ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. وہ بھی بڑے کمال آدمی تھے، کیا بات ہے، بڑے صوفی اور بڑے سمجھ لیں درویش آرٹسٹ تھے ہمارے رائی صاحب. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. بڑی شفقت فرمائی انہوں نے. جب میں نے اسٹیج پہ پرفارم کیا تو وہ پہلی کیسٹ جو ہے مارکیٹ میں گئی، ان زمانے میں ویڈیو کیسٹ کا دور تھا، تو المنصور والوں نے ریلیز کی، وہ ساری دنیا میں گیا. تو میں ہائی لائٹ ہو گیا. پھر پتہ نہیں چلا کہ مجھے کہاں کہاں سے آواز آئی ہے. پھر میں لنڈن گیا، لنڈن انجمن ندیم شو وہ میں نے کیا. وہ تقریباً 2.25 مہینے کا ٹور تھا، لینتھی. پھر اس کے بعد امریکہ، کینیڈا، عطا اللہ خیلوی صاحب اور میں اس طرح پھر رکے نہیں ہیں، چلتے ہی گئے ہیں. پھر آج اللہ کی مہربانی سے میں نے پورا یورپ ٹور کیا ہوا ہے، پورے یورپ میں نے پرفارم کیا ہوا ہے. اور یہ جو بڑی بڑی کنٹریز ہیں اس میں میرے 6-7 وزٹ ہیں. اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے پیارے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. میں چاہتی ہوں سہیل صاحب کا ذکر اب چھڑ پڑا ہے تو آپ ان کی کوئی ممکری اگر کرنا چاہیں. نہیں، میں
وہ عزیر کرتا ہے. عزیر بہت اچھی میمکری کرتا ہے, اس سے اچھی سہیل صاحب کی کوئی میمکری نہیں کرتا, تو میں نے کبھی غور نہیں کیا ان کو. چلیے آپ کوئی اور ہمیں اگر یہاں پہ کچھ اور سنانا چاہتے ہیں پلیز. مجھے ہمیشہ ایسی سچویشن پہ ڈالا گیا ہے کہ جی یہ تیار کر کے دیں. ہاں تو ایک پولیشن کا شو تھا, ہمارے بہت اچھے پروڈیوسر ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بچوں کا پروگرام ہے اور پولیشن کے حوالے سے کوئی آئٹم بنا لیجیے گا. میں نے کہا اچھا جی. تو میں نے بنایا, پھر اس کو پیش کیا. وہ یہ تھا کہ یہ بھی ایک پیغام ہے, یہ بھی ایک میسیج ہے. اگر یہ جتنے بھی بچے سگریٹ اور تمباکو نوشی کا شکار ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کدھر چلی گئی ہے. ان کی ساری صحت, ان کا سارا یعنی نکھار جو ہے وہ تمباکو نوشی کی نظر ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو میں نے آئٹم بنایا تھا کہ ایک 5 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ اپنے باپ کو منع کر سکتا ہے, ایک 5 سال کا بچہ بھی منع کر سکتا ہے. جو گود کا بچہ ہے وہ منع نہیں کر سکتا, لیکن میں بتاؤں گا کہ وہ بھی منع کر سکتا ہے. کیسے؟ ہاں جی. تو وہ 12 سال کا بچہ, ابا جی اچھا نہیں لگتا آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ پینے سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے, پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور صحت بھی خراب ہوتی ہے, آپ نہ پیا کریں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ابا جی تسی میرے ابا جی ہو کہ ریلوے دے انجن ہر ویلے ਧੂਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ پیا کرو. یہ بھی منع کر دی. لیکن جو گود کا بچہ ہے وہ منع نہیں کر سکتا, چونکہ وہ بول نہیں سکتا. تو میں بتاؤں گا کہ وہ اپنے طریقے سے کس طرح منع کرتا ہے. زبردست. بہت شکریہ سعید سکی صاحب, آپ بڑی ہمارے مہربانی. مارننگ شو Thank میں you, آئے, thank آپ نے you. ٹائم نکالا, اتنی اچھی اچھی آپ سے باتیں کی ہیں, آج مزہ آ گیا ہے. بہت شکریہ جی.